السلام علیکم مدرس۔ حمل کے دوران گیس، اس کی وجوہات، علامات، کون سی ایسی غذا ہے جسے کھانے سے گیس ہوتی ہے اور اس گیس کی کیا احتیاط اور علاج ہے، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہر کسی میں گیس پیدا ہوتی ہے اور گزرتی ہے۔ آپ کا جسم گیس بناتا ہے کیونکہ آپ کے پیٹ اور آنتوں میں موجود قدرتی بیکٹیریا کھانے کو توڑ دیتے ہیں۔ جب آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، سانس لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ اسے نگل کر اپنے جسم میں ہوا بھی لاتے ہیں۔ بعض اوقات گیس پیٹ پھولنے کا باعث بنتی ہے اور کھانے کے بعد یا گیس کے جمع ہونے سے آپ کو اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ پھولا ہوا احساس کافی ناگوار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم بات کریں گے کہ حمل کے دوران گیس کی کیا وجوہات ہیں۔ جب آپ حاملہ ہوں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ معمول سے زیادہ گیس پاس کر رہے ہیں اور یہ تکلیف دہ ہے۔ حمل کے دوران گیس میں اضافہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران آپ کے جسم میں ہارمون پروجسٹرون زیادہ ہوتا ہے۔ اضافی پروجسٹرون ایک اہم وجہ ہے کہ آپ کو حاملہ ہونے پر زیادہ گیس ہو سکتی ہے۔ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اور مشروبات جو آپ پیتے ہیں وہ گیس کی پیداوار کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ وہ غذائیں جو گیس کو بڑھانے کے لیے مشہور ہیں، ان میں مسالہ دار کھانے، تلی ہوئے کھانے، پروسیسڈ فوڈ، چکنائی والی خوراک، دودھ، سادہ اناج، کاربونیٹس، مشروبات اور بہت سے پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ بہت سے گیس پیدا کرنے والے کھانے بہت صحت مند ہیں، جیسے پھلیاں، بروکلی اور چوکر۔ اب پھلوں، سبزیوں، دودھ اور سادہ اناج کی مقدار کو کم کرنے کے بجائے کم غذائیت والی گیس پیدا کرنے والی خوراکیں جیسے پیاز، آلو کے چپس اور سوڈا وغیرہ کو ختم کر کے شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی خوراک کو بہت جلد تبدیل کرنا بھی گیس کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے آہستہ کریں۔ حمل کے دوران گیس کی علامات: پیٹ کا درد، سینے کا درد، دباؤ، جسم پھولنا، بدہضمی، پٹھوں میں کھچاؤ۔ اب بات کرتے ہیں حمل کے دوران گیس کا علاج اور احتیاط۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے خوب پانی پئیں۔ پانی اور دیگر صحت مند مشروبات آپ کے جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں اور گیس کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ کاربونیشن اور شوگر جیسے مشروبات کو کم کریں، جیسے سوڈا، کیونکہ وہ ہائیڈریشن تو فراہم کر سکتے ہیں لیکن وہ گیس کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کپ یا گلاس کا استعمال کریں۔ جب آپ بوتل سے یا اسٹرا سے پیتے ہیں تو آپ پیتے وقت زیادہ ہوا اندر لے جاتے ہیں، جو کہ گیس کا باعث بنتی ہے۔ پودینے یا ادرک کی چائے آزمائیں۔ پودینہ اور ادرک دونوں ہاضمے کی خرابیوں اور پیٹ کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد کے لیے بہت مفید ہیں۔ اگلی جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کی عادات کو تبدیل کریں۔ دن میں 3 بار بھر بھر کے کھانے سے اچھا ہے کہ آپ سارا دن کھائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، اور کھانے کے بعد واک ضرور کریں۔ اس سے کھانا ہضم ہو جائے گا اور گیس بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ ورزش کریں۔ حمل کے دوران ورزش آپ کے ہاضمے کے لیے صحت مند ہے اور آپ کے جسم کو گیس خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ورزش قبض کو روکنے اور گیس کو کم کرنے اور آپ کے جسم کو حرکت میں رکھنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھیں۔ حمل کے دوران آپ کو وزن پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ وزن بہت زیادہ بڑھا لیں گے تو یہ آپ کے نظام ہاضمہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے بھی گیس بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کھلے کپڑے پہنیں، آرام دہ اور پرسکون لباس پہنیں جو آپ کے پیٹ پر دباؤ نہ ڈالے۔ آپ کی کمر کے ارد گرد سخت پتلون یا بیلٹ آپ کی آنتوں کو دبا سکتے ہیں اور آپ کی تکلیف میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تناؤ سے نمٹنے کے صحت مند طریقے تلاش کریں۔ پریشان محسوس کرنے سے ہاضمہ سست ہو سکتا ہے اور گیس بن سکتی ہے۔ گہری سانسیں اور آرام کرنا آپ کو پریشانی اور تناؤ کو دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو حمل کے دوران کشیدگی یا پریشانی سے نمٹنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی وقت اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ وہ آپ کو کسی معالج یا تھراپسٹ سے رجوع کروا سکتے ہیں، جس سے آپ کی بہت زیادہ مدد ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل مدر ڈائری کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔